ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان لوگوں کو عزت بخشتا ہے جو حق سچائی کے لیے ڈٹے رہتے ہیں۔ شانتی اور دعائیں ہوں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سبھی پیغمبروں پر جو ان سے پہلے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہیں دیکھے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں ضرور دیکھیں۔ ساتھ ہی ہماری نبیوں کی کہانیاں پلے لسٹ کو دیکھنا نہ بھولیں، جہاں ہر کہانی اگلی کہانی سے بے حد خوبصورتی سے جڑی ہوئی ہے۔ اسے دوسروں کے ساتھ بھی ساجھا کریں، کیونکہ یہ علم، گیان ایک تحفہ ہے اور تحفے بانٹے جانے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں ہر مہان کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور پیغمبر لوط علیہ السلام کی کہانی کی شروعات اس زمین پر چلنے والے سب سے مہان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہے، جو ان کے چاچا اور مارگ درشک تھے۔ وہ شخص جنہیں اللہ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے چاچا کو مورتی پوجکوں کی پوری قوم کے سامنے اکیلے ڈٹے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے راجاؤں سے بحث کی، مورتیوں کو توڑا، آگ کے دریا سے گزرے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، اور اسی گہرے ایمان کا اثر لوط علیہ السلام پر بھی ہوا۔ انہوں نے یقین کیا، پیروی کی اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ وہ ان شروعاتی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا، میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں، اور جب وہ وقت آیا جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنے کا حکم دیا تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ 3 مسافروں کا یہ قافلہ نکلا: ابراہیم علیہ السلام، ان کی پیاری بیوی سارہ علیہ السلام اور ان کے وفادار بھتیجے لوط علیہ السلام۔ انہوں نے کچھ سمے تک ساتھ سفر کیا، اور پھر وہ گھڑی آئی جب ان کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن لوط علیہ السلام کے لیے اللہ کا ایک الگ مشن تھا۔ اللہ نے انہیں اس خطے کے پورب کی اور جانے کا حکم دیا جہاں ابراہیم علیہ السلام بسے تھے، مرت ساگر، ڈیڈ سی کے پاس کا علاقہ، جسے آج ہم جارڈن اور فلسطین کہتے ہیں۔ وہاں اس گھاٹی میں شہروں کا ایک سموہ تھا، جس میں سے سب سے مشہور شہر کا نام سوڈم تھا۔ لوگ اسے ایک بے حد خوبصورت جگہ کہتے تھے، ارور زمین، اچھا ویاپار اور خوشحالی۔ لیکن اس باہری خوبصورتی کے نیچے ایک ایسا اندھکار چھپا تھا جیسا دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ذرا سوچئے، اپنے پریوار سے ودا ہونا، اپنے چاچا سے ودا ہونا، جو آپ کی طاقت، آپ کی تسلی اور آپ کے رہنما تھے، اور اب آپ ایک ایسی قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے آپ ٹھیک سے جانتے بھی نہیں، اپنے کندھوں پر اللہ کے دیے پیغام اور دل میں صرف ایمان لے کر۔ یہ تھے لوط علیہ السلام، اکیلے، نڈر اور فرمانبردار۔ لوط علیہ السلام ان لوگوں کے بیچ بس گئے، انہوں نے نکاح کیا، ان کی بیٹیاں ہوئیں اور انہوں نے ایک زندگی بسائی، اور شروعات سے ہی انہوں نے وہی کیا جو ہر پیغمبر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، حکمت، بدھیمانی، صبر اور محبت کے ساتھ۔ وہ ان کی مجلسوں میں کھڑے ہوتے اور کہتے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس برائی کو چھوڑ دو، اس دن سے ڈرو جب تم اپنے خالق بنانے والے
کے سامنے کھڑے ہوگے اور تمہیں ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک ایسا دکھد موڑ آتا ہے جو دل کو جھکجھوڑ دیتا ہے۔ وہ شخص جو ان کے سب سے قریب تھا، جسے زندگی کا ہمسفر ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کی بیوی، وہ ایمان نہیں لائی، وہ نافرمانوں میں سے تھی۔ اس نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا جو اس کے شوہر تمام جہانوں کے رب کی طرف سے لائے تھے۔ کیا آپ اس اکیلے پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پوری قوم کے سامنے کھڑی دیندی ڈرے ہو کر سچائی کی دعوت دینا، اور جب گھر لوٹنا تو وہ انسان جو آپ کا سکون اور ہمسفر ہونا چاہیے تھا وہی آپ کے خلاف کھڑی ہو۔ وہ باہر کے گنہگار لوگوں سے ہمدردی رکھتی تھی، وہ ان کے پرتی وفادار تھی، نہ کہ اپنے شوہر یا اللہ کے پرتی۔ یہ ان سب سے بڑی جذباتی، بھاوناتمک آزمائشوں میں سے ایک تھی جس سے ایک پیغمبر گزرے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر کیا ہے کہ آپ کا ایمان آپ کا اپنا ہے۔ کوئی بھی رشتہ، یہاں تک کہ نکاح بھی، اسے آپ کے بدلے نہیں سنبھال سکتا۔ اب ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہ کے بارے میں بات کرنی ہوگی، اور میں اس بارے میں پوری اسپشٹتا اور ادب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس کہانی کا حصہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ سدوم کے لوگوں نے ایک ایسا گناہ ایجاد شروع کیا تھا جو، جیسا کہ لوط علیہ السلام خود قرآن میں ان سے کہتے ہیں، مانو اتہاس میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے مرد تھے جو دوسری عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف حسرت اور واسنہ سے برہتے تھے، سملینگکتا۔ اور یہ سب چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام، مغروریت، گھمنڈ کے ساتھ اور سرے عام ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی سنسکرتی اور اپنی پہچان بنا لیا تھا، انہیں اس پر فخر تھا۔ اس گناہ کے علاوہ وہ بے حد گھمڑی، کرور اور بھرشٹ لوگ تھے۔ وہ مسافروں کو لوٹتے تھے، اجنبیوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر کا سرعام مذاق اڑاتے تھے۔ وہ انہیں دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے، اے لوط، اگر تم نہیں رکے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال باہر کریں گے۔ اور لوط علیہ السلام برسوں برس انہیں سمجھاتے رہے، چیتاونی دیتے رہے، منتیں کرتے رہے، لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ کیا آپ اس درد کے بوجھ کو محسوس کر سکتے ہیں؟ سالوں کی محنت، سالوں کا سنگھرش، اور ان کے اپنے گھر کے علاوہ باہر کے ایک بھی شخص نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں سے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، جہاں اللہ انصاف کا ذریعہ بناتا ہے، اور اس کی شروعات سدوم سے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے ہوتی ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کچھ مسافروں کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے پوچھنے کا انتظار نہیں کیا، وہ فوراً اپنے گھر گئے اور ایک بھنا ہوا بچھڑا تیار کروایا، اپنے جھنڈ کا سب سے بہترین بچھڑا۔ انہوں نے بھوجن ان کے سامنے رکھا اور کہا، کرپیا کھائیے، لیکن ان مہمانوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اور اسی پل ابراہیم علیہ السلام فکر مند، چنتت ہو گئے۔ تب ان مسافروں نے، جو عام مسافر نہیں بلکہ انسانی شکل میں آئے فرشتے تھے، ان کی طرف دیکھا اور کہا، ڈریے مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے فرشتے صرف تباہی مچانے نہیں آئے تھے بلکہ پہلے اپنے محبوب دوست ابراہیم علیہ السلام سے ملنے، انہیں اطلاع دینے اور ان کی عزت بڑھانے آئے تھے، کیونکہ اللہ اپنے ولیوں، دوستوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں تو ان کے رحم دل میں ایک تڑپ اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام بے حد دیالو انسان تھے، ان کے دل میں ان کے لیے بھی رحم تھا جنہوں نے غلط کیا تھا۔
وہ فرشتوں سے گزارش کرنے لگے، ان سے بحث کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوط کی قوم کی طرف سے فرشتوں کے سامنے پیروی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، لیکن وہاں کچھ ایمان والے بھی تو ہوں گے، کیا ہوگا اگر اس شہر میں کچھ نیک لوگ ہوں؟ کیا ان کے خاطر یہ عذاب سزا ٹالا نہیں جا سکتا؟ فرشتوں نے بڑے ادب لیکن مضبوطی سے جواب دیا، اے ابراہیم، آپ کے رب کا حکم جاری ہو چکا ہے، ایک ایسی سزا آنے والی ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور بے شک جنہوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان کے کرموں کا پھل مل کر رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل پھر بھی امید کرنا نہیں چھوڑ دے پا رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت صبر کرنے والے، نرم دل اور ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے جو تباہی کے حقدار تھے، ان کے لیے بھی وہ رحم کی دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، انصاف کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ بنا انصاف کے رحم نہیں بلکہ اراجکتا بن جاتا ہے۔ جب کوئی قوم ساری حدیں پار کر دے، دوسروں کو نقصان پہنچائے، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑائے اور اپنے گناہوں پر ناز کرے، تو اللہ العدل سب سے بڑا نیائے کرنے والا ہے اور انصاف آنے ہی والا تھا۔ لیکن فرشتوں کے ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے جانے سے پہلے، سزا کی اس بات چیت سے پہلے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو ایک ایسا تحفہ دیا جس کا وہ پوری زندگی انتظار کر رہے تھے۔ بی بی سارہ علیہ السلام پاس ہی کھڑی تھیں۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام اسحاق آئزیک ہوگا، اور اسحاق کے بعد ایک پوتے کی یعقوب جیکب کی۔ بی بی سارہ علیہ السلام جو بزرگ ہو چکی تھیں اور جنہوں نے بچے کی امید کب کی چھوڑ دی تھی، یہ سن کر حیران رہ گئیں۔ قرآن میں ان کے اس جذبات کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے آشچریہ سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ایک بوڑھی بانجھ عورت مجھ جیسی؟ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا، آپ کے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ملاقات میں خوشی بھی اور غم بھی، خوشخبری بھی اور چیتاونی بھی، ایک طرف بچے کی پیدائش کی خبر تو دوسری طرف ایک پورے شہر کے مٹنے کا اعلان۔ یہی زندگی کا اصل رنگ ہے، اللہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے رخصت ہوئے اور سدوم کی طرف لوط علیہ السلام کی طرف بڑھے، اس گھڑی کی اور جو فیصلے کی گھڑی تھی۔ فرشتے سدوم شہر میں بے حد خوبصورت، نوجوان اور شریف مردوں کی شکل میں آئے۔ سب سے پہلے وہ شہر کے باہر کنویں پر لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ملے۔ وہ انہیں دیکھ کر فوراً پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شہر کے لوگ کیسے ہیں۔ وہ دوڑ کر اپنے والد پتا کے پاس گئی اور بتایا کہ کچھ اجنبی آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کے پاس گئے اور انہیں دیکھتے ہی ان کا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، جسے قرآن نے محفوظ کیا ہے، آج کا دن بے حد بھاری اور کٹھن ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مہمان نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اپنی قوم کی گندی فطرت جانتے تھے۔ وہ انہیں چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ وہ ان کے میزبان تھے، اور اسلام میں مہمان کی حفاظت کرنا سب سے پوتر فرض مانا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام ہر قیمت پر ان نوجوانوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن خبر پھیل گئی اور اس شہر میں خوبصورت مرد مہمانوں کے آنے کی خبر آگ کی طرح پھیلی۔ سدوم کے مرد ہر طرف سے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ چلا رہے تھے اور مانگ کر رہے تھے کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو گئے، ایک اکیلا شخص اور سامنے پوری بھیڑ۔ انہوں نے ان سے بھیک مانگی، گڑ گڑائے،
یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں سے نکاح، پاک اور جائز رشتے کی پیشکش کی تاکہ وہ اس برائی سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ لیکن بھیڑ نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ہنستے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی چاہت نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نازک موڑ پر لوط علیہ السلام پوری طرح ٹوٹ گئے۔ قرآن ان کے ان درد بھرے الفاظوں کو بیان کرتا ہے، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کوئی طاقت ہوتی، یا مجھے کسی مضبوط قلعے یا سہارے کی پناہ مل پاتی۔ وہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہے تھے، کوئی فوج نہیں، کوئی مددگار نہیں، صرف وہ اور دروازے پر کھڑی ظالم بھیڑ۔ اور تبھی مہمانوں نے بات کی۔ پہلی بار انہوں نے اپنی اصل پہچان بتائی۔ اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سبحان اللہ، ذرا اس پل کے بارے میں سوچئے جب آپ پوری طرح ٹوٹ چکے ہوں اور اچانک آسمان سے مدد آ جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور پھر فرشتوں نے اس بھیڑ کو اندھا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اور وہ اندھیرے میں ٹٹولنے لگے، راستہ بھول گئے۔ بھیڑ میں کھلبلی مچ گئی، وہ دروازے کے باہر لڑکھڑانے لگے، چلانے لگے، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا، اپنے پریوار کو لیں اور اسی رات اس شہر سے نکل جائیں۔ ہر اس شخص کو ساتھ لے لیں جو ایمان لایا ہے، اور یاد رہے تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، ایک بھی شخص نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا، آپ کی بیوی، وہ نہیں بچ پائے گی، وہ انہی کے ساتھ رہے گی جو پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ اس نے سچائی کے اوپر اپنی قوم کی نافرمانی کو چنا۔ اس منظر کی کلپنا کیجیے، گھنی کالی رات، ایک پیغمبر اپنی بیٹیوں اور چھوٹے سے کنبے کو سمیٹ کر خاموشی سے اندھیرے میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں جسے انہوں نے برسوں سے اپنا مانا تھا۔ گھر، گلیاں، یادیں، برسوں کی دعوت، برسوں کے آنسو، سب پیچھے چھوٹ رہے تھے، اور فرشتوں کا حکم صاف تھا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں آگے بڑھتے رہے، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ گئی، اور جیسے ہی عذاب سزا شروع ہوا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور وہی اس کا انت تھا۔ قرآن اسے بنا کسی ڈرامے کے سادگی سے کہتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس نے اس شہر کے انجام کو ساجھا کیا جسے اس نے اپنے شوہر، اللہ کے پیغمبر اور حق کے مقابلے چنا تھا۔ جب صبح ہوئی، جب لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں سرکشت ستھان پر پہنچ گئے، تو اللہ کا قہر سدوم اور اس کے آس پاس کے شہروں پر ٹوٹا، اور یہ سزا اتہاس میں انوکھی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنا پر پنکھ ان شہروں کے نیچے رکھا اور پھر انہیں اوپر اٹھا لیا۔ پورا شہر انسانوں، عمارتوں، باغوں سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اتنی اونچائی پر کہ آسمان کے فرشتوں کو نیچے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بانگ دینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور پھر انہوں نے ان شہروں کو پلٹ دیا، الٹا کر کے زمین پر دے مارا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں، سجیل کی بارش ہوئی جن پر نشان لگے ہوئے تھے۔ تباہی مکمل تھی، آخری تھی۔ جہاں کبھی وہ شہر ہوا کرتے تھے، آج وہاں مرت ساگر، ڈیڈ سی موجود ہے، زمین کا سب سے نچلا حصہ، نمک اور بے جان پانی کا علاقہ۔ ایک سیکھ جو آج بھی یاد دلاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب پوری قوم مل کر سچائی کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ اس تباہی کے بعد پیغمبر لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں واپس لوٹ آئے، اس شخص کے پاس جو ہمیشہ سے ان کا سنبل تھا،
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ذرا اس ملن کو محسوس کیجیے، چاچا اور بھتیجے جو ایک مقصد کے ساتھ الگ ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری ملی تھی اور لوط علیہ السلام ایک پورے شہر کی تباہی سے بچ کر آئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پاس لوٹے، پہلے سے زیادہ تجربے کار اور اللہ کے وعدے پر اٹوٹ یقین کے ساتھ۔ ودوان بتاتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی بس گئے۔ ان کی بیٹیاں جو اب ان کا اکلوتا پریوار تھیں، ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے بیوی کو کھویا تھا، شہر کو کھویا تھا، لیکن اپنے ایمان کو کبھی نہیں کھویا، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ اور یہی حضرت لوط علیہ السلام کی آخری تصویر ہے جو ہمارے دلوں میں رہتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنا سب کچھ دے دیا، جو تب اکیلا کھڑا رہا جب کوئی ساتھ نہیں تھا، جس نے اللہ کی رسی کو تب تھامے رکھا جب پوری دنیا نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور جسے آخر کار اسی رب العالمین نے بچا لیا جس پر انہوں نے اٹوٹ بھروسہ کیا تھا۔ اس کہانی سے ہمارے لیے سبق: ایمان ویکتیگت ہے، کوئی بھی رشتہ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایک پیغمبر کے گھر میں رہ کر بھی نافرمان رہی۔ آپ کا ایمان آپ کا اپنا ہونا چاہیے، جسے آپ کو ہر دن سنبھالنا اور چننا ہے۔ دعوت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ لوط علیہ السلام نے برسوں پیغام پہنچایا، بھلے ہی ظاہر طور پر کوئی نتیجہ نہیں دکھا، لیکن اللہ نے ان کے ہر لفظ کو درج کیا۔ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جب آپ اپنی آخری حد پر ہوتے ہیں، اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی۔ لوط علیہ السلام نے یہ تب کہا جب وہ سب سے بے بس تھے، اور اسی وقت فرشتوں نے خود کو ظاہر کیا۔ مشکلوں کا انت اکثر اللہ کی مدد کا دروازہ ہوتا ہے۔ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو عام، نارمل مت بناؤ۔ سدوم کے لوگوں نے صرف گناہ نہیں کیا، بلکہ اس پر گھمنڈ کرنے کی سنسکرتی بنائی۔ جب سماج برائی کا جشن منانے لگے تو وہ ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جسے وہ دیکھ نہیں پاتا۔ 5 رحم اور انصاف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گنہگاروں کے لیے بھی رحم کی بھیک مانگی۔ یہ ایک مومن آستک کا اخلاق چرتر ہے، لیکن اللہ عادل، نیائے پریہ بھی ہے، اور انصاف کو ہمیشہ کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا۔ 6 پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہلاک ہو گئی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی بری عادت، رشتے یا عتیت کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اسے حسرت سے پیچھے مڑ کر دیکھنا ہماری تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ آگے بڑھیے اور اللہ کے حکم پر بھروسہ رکھیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پیغمبر لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کے سب سے بھاوک اور روحانی واقعوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہے اکیلے کھڑے ہونے کی، لوگوں کے مقابلے اللہ کے پرتی وفادار رہنے کی، اور سب سے بڑھ کر اس بات کی کہ اللہ ہے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اس کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی، ہمارے پریواروں کی اور ہمارے سماج کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں پاکیزگی، حیا اور حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے پیغمبروں کی کہانیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پریاس پسند آیا ہو تو کرپیا لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیران۔